ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک ایک گھر کے چھت پر پڑی جس پر ایک خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی۔ بادشاہ نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، کس کی بیوی ہے یہ؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے غلام فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نیچے اترا۔ بادشاہ پر اس عورت کے حسن و جمال کا سحر چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے بادشاہ کو دے آؤ اور ساتھ میں اس کا جواب بھی لے کر آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ گھر آ کر خط اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر گزاری اور صبح اس طرف روانہ ہو گیا۔ اس بات سے لا علم کے بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر جیسے ہی فیروز نظروں سے اوجھل ہوا، بادشاہ چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا، کون ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ تو اس نے دروازہ کھولا۔ بادشاہ اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر پوچھا، آج بادشاہ سلامت یہاں کیسے ہمارے غریب خانے میں؟ بادشاہ نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا مطلب سمجھ لیا اور کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح سے آنے میں جس میں مجھے کوئی خیر نظر نہیں آتی۔ بادشاہ غصے میں آ کر بولا، اے لڑکی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم جانتی نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ بادشاہ ہیں، لیکن بزرگ کہہ کر گئے ہیں کہ شیر کو جتنی بھی تیز بھوک لگی ہو لیکن وہ کبھی مردار نہیں کھاتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ اس کٹورے میں پانی پینے آ گئے ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ بادشاہ اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا، اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن جاتے ہوئے اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو بادشاہ کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے رستے میں یاد آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا تھا وہ تو گھر پر ہی چھوڑ آیا ہے۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے چپل پر پڑی جو وہ جلدی میں بھول گیا تھا۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب پورا کر سکے۔ فیروز کسی کو بغیر کچھ بتائے چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر چل پڑا اور کام ختم کرنے کے بعد واپس آیا تو بادشاہ نے اسے انعام کے طور پر 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر سیدھا بازار چلا گیا اور عورتوں کے استعمال کے کچھ قیمتی کپڑے اور تحائف بھی خریدے۔ گھر پہنچ کر بیوی کو سلام کیا اور کہا، چلو تمہارے میکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، بادشاہ نے انعام دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پہن کر اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے جواب دیا، جیسے آپ چاہیں۔ وہ تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ داماد اور بیٹی اور ان کے لائے ہوئے تحائف دیکھ کر گھر والے بھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ فیروز بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزرنے کے باوجود نہ بیوی کا پوچھا نہ اس کو واپس بلایا۔ پھر کچھ دن بعد اس کے سالے اس سے ملنے آئے اور اس سے پوچھا، فیروز، آپ ہماری بہن سے غصے اور ناراضگی کی وجہ ہمیں بتائیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں۔ پھر اس نے کہا، اگر تم چاہو تو کر لو، لیکن میرے ذمہ اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں جو میں نے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس قاضی کے پاس لے گئے تو قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت بادشاہ کے پاس بیٹھا تھا۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، اللہ بادشاہ سلامت اور قاضی کو قائم و دائم رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ درخت پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس شخص کے حوالے میں دیا اور اس شخص نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ لیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی صاحب نے فیروز کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، ہاں لڑکے، اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ اس بارے میں فیروز نے کہا، جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کر دیا ہے۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، ہاں ویسی ہی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن ہم اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی، ہاں فیروز، تم کیا کہنا چاہتے ہو اس بارے میں؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب، میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے واپس نہیں کیا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے اس میں شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے تو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کے اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا
बादशाह जो टेक लगाए सब कुछ सुन रहा था उठकर बैठ गया और कहा, फिरोज अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ, वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में गया था, लेकिन वहां पर ना तो उसने कोई असर छोड़ा, ना कोई पत्ता तोड़ा, ना कोई फल खा सका, और वो वहां पर थोड़ी देर रुका जरूर, मायूस होकर लौट गया। खुदा की कसम मैंने तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें कभी नहीं देखी। तो फिरोज अपने घर वापस आया, बीवी को भी वापस ले आया। ना तो काजी को पता चला, ना ही किसी और को कि माजरा क्या है। क्या खूब बेहतर है अपने अहलो अयाल के राज छुपाना, ताकि लोगों को ना पता चलें। अपने घर के राज किसी पर जाहिर मत करें। अल्लाह आप लोगों की जिंदगी खुशियों से भर देगा, आपको, आपके अहले अयाल को और आपके दिल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।